हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज की सुबह पालूस रसूल के होंठों से निकला हुआ ये पाकीज़ा कौल आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यानी मसीह यस्सु खुदा बाप के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। फिर सुनिए, वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। पालूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत इब्रानियों के नाम और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 211 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। जैसा मैंने अर्ज किया है, पालूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत इब्रानियों के नाम और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 211 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। भाइयों और बहनों, आज हम आपके गोश गुजार किया चाहते हैं कि क्या कलाम मुकद्दस की आयत मुकद्दसा की रोशनी में वाकई मसीह यस्सु खुदा बाप के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। और अगर मसीह यस्सु वाकई सारी कायनात के तख्लीकार के, सनतकार के, दस्तकार के और कारीगर के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है, तो फिर बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब तो आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा तो अज़ली है, अबदी है, अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, अव्वल है, आखिर है, शुरू है, इख्तिताम है, आगाज है, अंजाम है, फर्स्ट है, लास्ट है और बिगिनिंग है और एंड है। क्या मसीह यस्सु गोश्त पोश्त का
بنا ہوا انسان قادر مطلق کے جلال کے پرتاؤ اور اس کی ذات کے نقش کی حیثیت سے ازلی ہے، ابدی ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، شروع ہے، اختتام ہے، آغاز ہے، انجام ہے، فرسٹ ہے، لاسٹ ہے، بگننگ ہے اور اینڈ ہے۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا چاہتا ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے آسمانی حقائق کی تشریح و توضیح فرما رہے تھے، تو آپ کے شاگردوں میں سے فلپس نامی ایک شاگرد نے ایک آرزو کا اظہار کیا، اور وہ آرزو یہ تھی، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند، باپ کو ہمیں دیکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ فلپس نے اس سے کہا اے خداوند، باپ کو ہمیں دیکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ مقدس انجیل یوحنا رسول کی معرفت اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 99 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر سنیے، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں نے عرض کیا، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 99 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ مذکورہ آیات مقدسہ میں خداوند یسوع مسیح برملا طور پر اعلان فرما رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے ساری کائنات کے خدا کو دیکھا۔
مجھے دیکھا اس نے ساری کائنات کے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے ساری کائنات کے خدا کو دیکھا۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ اب اگر یہ بات سچ مان لی جائے کہ ساری کائنات کا دستکار، ساری کائنات کا صنعتکار، ساری کائنات کا کاریگر، ساری کائنات کا تخلیق کار، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا حاکم اس گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان میں رہتا ہے، یعنی اگر وہ گوشت پوشت کا انسان ساری کائنات کے تخلیقار کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے، تو پھر ساری کائنات کا تخلیقار تو ازلی ہے، ابدی ہے، پہلا ہے، آخری ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، اول ہے، آخر ہے، شروع ہے، اختتام ہے، آغاز ہے، انجام ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، فرسٹ ہے، لاسٹ ہے، بگننگ ہے اور اینڈ ہے۔ کیا قادر مطلق کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہونے کا دعویدار جو کہتا ہے میں ساری کائنات کے خالق مالک رازق اور حاکم کے جلال کا مظہر ہوں، قدرت کا مظہر ہوں، عظمت کا مظہر ہوں، حشمت کا مظہر ہوں، الوہیت کا مظہر ہوں، قدوسیت کا مظہر ہوں، ربوبیت کا مظہر ہوں، حکومت کا مظہر ہوں اور حاکمیت کا مظہر ہوں۔ الغرض اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی ذات اقدس و قدرت کاملہ کے ساتھ منسلک اور منسوب ایک ایک چیز کا مظہر ہو۔ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کو دیکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا کس طرح سے اپنے اول اور آخر، اپنے ابتدا اور انتہا، اپنے الفا اور اومیگا ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ سن لیجئے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ پھر سنیے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ واہ بھائی واہ، یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 44واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 696 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، خدا
खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने अर्ज किया यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 44वां बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 696 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। फिर वो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा और पहला और आखिरी होने का दावा करने वाला खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम इस बात का ऐलान भी फरमाता है कि ये आसमान और ये ज़मीन और इनकी तमाम जानदार और बेजान अशिया उसने तख्लीक करके तरतीब दी है। आइए उसके होठों से निकला हुआ कलाम सुनते हैं। वाह भाई वाह, ए याकूब मेरी सुन, याकूब मेरी सुन, ए याकूब मेरी सुन और ए इस्राएल जो मेरा बुलाया हुआ है मैं वही हूँ, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। यकीनन मेरे ही हाथ ने ज़मीन के बुनियाद डाले और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया और मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 48वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 700 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, खुदावंद कादरे मुतलक अपने पाकीज़ा होठों से अपने अव्वल आकर अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा इंतहा होने का ऐलान फरमाता है और साथ ही बताता है आसमान को साहिबान की मानद मैंने फैलाया है, जमीन को बिछोने की मानद मैंने बिछाया है। जनूब शमाल और मगरब मशरक के फासलों को मैंने नापा है। यानी वो तो अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा और अल्फा ओमेगा है जिसने सारी कायनात की एक एक जानदार और बेजान चीज को तख्लीक करके उसके मुनासिब मकाम पर उसको तरतीब दे रखा है। और वो दावा फरमाता है कि मैं इन तमाम देखी और अनदेखी चीजों को पुकारता हूँ और वो हाथ जोड़े और सर झुकाए मेरे सामने हाजिर होती है। क्या यसु मसीह यानी गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान जो इस बात का दावा फरमाता है कि मैं कादरे मुतलक के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श हूँ, यानी मैं सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकम के जलाल और कुदरत का मज़हर हूँ। आइए किताब मुकद्दस की आयत मुकद्दसा की रोशनी में देखें वो कहाँ तक अपने दावा में दुरुस्त है। एक बार की बात है, आप यहूदियों के साथ आसमानी हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ गुफ्तो शनीद फरमा रहे थे और आपने अपने मुक़द्दस होठों से और अपनी पाकीज़ा ज़ुबान से फरमाया तुम्हारा बाप इब्राहिम
میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ قادر مطلق کا برہ یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 56 تا 58 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 92 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا۔ کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ اور تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، یعنی پرانے ادوار کے بڑے بڑے انبیاء کو یہ خبر تھی وہ زمانہ آتا ہے بادلوں میں سے باتیں کرنے والا، آسمان پر سے آواز دینے والا، آگ اور بادل کے ستون میں سے باتیں کرنے والا، کبھی انسانی شکل و صورت لے کر یعنی آدمیت کا لباس پہن کر اور انسانیت کی پوشاک پہن کر اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے آمنے سامنے آ بیٹھے۔ کتنا مزہ آئے، کتنی لذت آئے، کتنا سواد آئے۔ اور ہزاروں نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اسی لیے شعراء نے روح قدس کی تحریک کے ساتھ کہا اج سامنے سب دے آ بیٹھا جیڑا پردے دے وچ رہندا ہے او عرش مولا بن جاندا ہے، جتھے عرشاں والا بہندا ہے۔ واہ بے واہ، سارے جہانوں کے خدا کے روح نے انسانی شکل و صورت لے کر زمین پر اترنا پسند کیا، انسانیت کا لباس پہن کر زمین پر اترنا پسند کیا، آدمیت کی
پوشاک پہن کر زمین پر اترنا پسند کیا اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر زمین پر اترنا پسند کیا۔ سب کے سب راست باز مقدس اور پیغمبران اور انبیاء جو ماضی میں ہو گزرے اس حقیقت سے واقف تھے کہ وہ زمانہ آتا ہے جب سارے جہانوں کے خدا کا روح انسان بن کر زمین پر اترے گا۔ ان میں ابراہیم بھی تو تھا، جب ہی مسیح خداوند اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے اور اپنی مقدس زبان سے فرماتے ہیں تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 56 تا 58 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 92 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اور مذکورہ آیات میں مسیح خداوند برملا طور پر فرما رہے ہیں کہ میں ازلی ہوں، میں ابدی ہوں، میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں، میں شروع ہوں، میں اختتام ہوں، میں آغاز ہوں، میں انجام ہوں، میں فرسٹ ہوں، میں لاسٹ ہوں، میں بگننگ ہوں اور میں اینڈ ہوں۔ تبھی تو رسول نے کہا وہ اس کے جلال کا پرتاب اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، یعنی اس کے آنے کا مقصد بنی آدم کی غلاظتوں، حماقتوں، نجاستوں، قباحتوں، خباثتوں اور شرارتوں کو دھونا تھا، مر کے جگاؤنا انہیں بندے دا نصیب سی، نہیں تا انہوں کیڑا چاڑ سکتا صلیب سی۔ اور پھر آپ اپنے آسمانی اور پاکیزہ باپ کے عظیم و شان منصوبہ کے مطابق بنی آدم کے تمام گنون افعال و اعمال کو دھو ڈالنے کی غرض سے اور ان کو عالم بالا پر کے خدا کے حضور سے ابدی معافی دلوانے کی غرض سے صلیب پر چڑھ گئے، مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے اور عالم بالا پر چڑھ گئے، وقت مقررہ پر اپنے ایک خصوصی نمائندہ پر، اپنے ایک جانثار خادم پر اور اپنے ایک پاکیزہ رسول پر اپنی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا میں کون ہوں، میں کون تھا اور میں کون ہوں گا۔ آئیے مسیح خداوند کی عظیم و شان ذات اقدس کے ساتھ منسلک اور منسوب بڑے بڑے حقائق کا بیان یوحنا عارف کی زبان سے سنتے ہیں۔ یوحنا عارف فرماتے ہیں میں یوحنا
جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہو۔ خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ ایک بڑی آواز سنے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کسی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ پھر سنیے، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ پھر سنیے، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یوحنا عارف کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 242 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ خداوند خدا جو اپنی پاک ذات میں بے مثال ہے، جو اپنی خصوصیات میں بے مثال ہے، جو اپنی کرامات میں بے مثال ہے، جو اپنے کمالات میں بے مثال ہے، جو اپنے معجزات میں بے مثال ہے، جو اپنے عجائبات میں بے مثال ہے، جو اپنے مفروضات میں بے مثال ہے، جو اپنے نسخہ جات میں بے مثال ہے، جو اپنے فارمولہ جات میں بے مثال ہے، جو اپنے منصوبہ جات میں بے مثال ہے، جو اپنے ارشادات میں بے مثال ہے، جو اپنے خیالات میں بے مثال ہے، جو اپنے نظریات میں بے مثال ہے، جو اپنی آفات میں بے مثال ہے، جو اپنی تعلیمات میں بے مثال ہے، جو اپنے احکامات میں بے مثال ہے، اور جو اپنی
मखलूकात पर अपने बड़े बड़े एहसानात के सबब से बेमिसाल है। वो ये फरमा रहा था, ऐ याकूब मेरी सुन, और ऐ इसराइल जो मेरा बुलाया हुआ है मैं वही हूँ, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया, और मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 48वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 700 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उधर गोश्त पोश्त का एक इंसान दावेदार है, मैं जो सलीब पर मुआ था, मैं जो दफन हुआ था, मैं जो जिंदा हुआ था, मैं जो आसमान पर चढ़ गया था, मैं ही अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। वो कादर मुतलक फरमा रहा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैं सारी कायनात को पुकारता हूँ और कायनात हाथ जोड़े और सर झुकाए मेरे हुजूर हाजिर हो जाती है। और यस्सु नामी ये शख्स फरमा रहा है, कायनात की कुंजियां मेरे पास है। क्या कायनात में दो खुदा है? नहीं, कायनात में एक ही खुदा है। फिर ये कौन है जो कह रहा है, देख मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। सुन लीजिए, ये उस आलम बाला पर बसने वाले कादर मुतलक खालिक मालिक राज़िक और हाकम के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। आइए यूहन्ना आरफ की जुबानी वही बयान फिर सुनते हैं। मर के जिंदा होने वाले का बयान है कि मैं ही अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमुस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तो देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे।
یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلیفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں دبایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کھائے، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ پھر سنیے، خوف نہ کھائے، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ پھر سنیے، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں تا 18ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 242 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ اپنی 33 سالہ زمینی زندگی کے ایام کے دوران بار بار بنی آدم کو یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ تم جس سے مل رہے ہو یہ اول اور آخر ہے، یہ ابتدا اور انتہا ہے، یہ الفا اور اومیگا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو پھر میرے کاموں کی کسوٹی پر میری الوہیت کو ناپ کر دیکھ لو، میرے کاموں کے پیمانے پر میری الوہیت کو ناپ کے دیکھ لو، میرے کاموں کے سکیل پر میری الوہیت کو ناپ کے دیکھ لو۔ واہ بھائی واہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر مجھے بتاؤ، کیا تم نے کبھی جنم کے اندھوں کی آنکھیں ایک پل میں کھلتی ہوئی دیکھی تھی؟ کیا تم نے کبھی بہروں کے کان ایک پل میں کھلتے ہوئے دیکھے تھے؟ کیا تم نے کبھی گونگوں کی زبانیں ایک پل میں کھلتی ہوئی دیکھی تھی؟ کیا تم نے کبھی قبریں کھلتی ہوئی اور مردوں کو قبروں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا تم نے کبھی سال ہا سال سے کوڑ کی بیماری میں مبتلا اشخاص کو ایک پل میں کوڑ کی بیماری سے چھٹکارا پاتے ہوئے دیکھا تھا؟
سمجھ نہیں رہے ہو میں کون ہوں؟ پھر آپ با آواز بلند بڑے باشگاف اور کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا یہ رہا سارے جہانوں میں خدا کا انسان روپ، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب وہ اپنے زمین پر آنے کے مقصد کو پورا کر چکا ہے، یعنی بنی آدم کے گناہوں کو دھونے کے لیے صلیب پر اپنا بے عیب اور پاکیزہ خون بہا چکا ہے، اور اپنے آسمانی باپ کے منصوبے کے مطابق موت کے منہ میں جا چکا ہے، زمین کے پاتال میں دفن ہو چکا ہے، اور پھر تیسرے روز اپنے قول کے مطابق جی اٹھا ہے، اور پھر عالم بالا پر چڑھ گیا اور کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، اور اب وہ واشگاف اور کھلے کھلے الفاظ میں اپنا دعویٰ دہرا رہا ہے۔ آئیے ایک اور سٹیٹمنٹ یوحنا عارف کی زبانیں سنتے ہیں، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، یوحنا عارف کی معرفت مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 243 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے، اور سمرنا کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ مسیح خداوند اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ اول و آخر وہ ہے جو صلیب پر ہوا تھا، پھر زندہ ہوا تھا، پھر عالم بالا پر گیا تھا، اور اب قادر مطلق یعنی کبریا کے تخت عظیم پر دائیں طرف بیٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بھائی یہ کون ہے؟ ایک کائنات میں دو خدا نہیں، یہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے، یہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ جو فرماتا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ مقدس کلام میں سے یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ 243 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کلیپن کرو مسیح خداوند کے لیے جو خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ،
واہ بھائی واہ۔ وہ اپنی زمینی زندگی کے ایام کے دوران بار بار یقین دلاتا رہا کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہ شروع ہے، وہ اختتام ہے، وہ آغاز ہے، وہ انجام ہے، وہ فرسٹ ہے، وہ لاسٹ ہے، وہ بگننگ ہے اور وہ اینڈ ہے۔ لیکن بنی آدم میں سے کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ ساری کائنات کا لامحدود خدا انسانی شکل و صورت میں کیسے نمودار ہو سکتا ہے، اور یہ فریب ابھی تک جاری و ساری ہے، جبکہ وہ حقیقت منتظر لباس مجاز میں کب کی زمین پر سے گزر چکی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اب تو وہ جو قادر مطلق کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، انصاف کے لیے آ رہا ہے، عدالت کے لیے آ رہا ہے، احتساب کے لیے آ رہا ہے، انتقام کے لیے آ رہا ہے، فیصلے کے لیے آ رہا ہے، اور ہر ایک بشر کو، ہر ایک فرد کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک آدمی کو، ہر ایک خاتون کو، ہر ایک امیر کو، ہر ایک غریب کو، ہر ایک جنوبی کو، ہر ایک شمالی کو، ہر ایک مغربی کو اور ہر ایک مشرقی کو اس کے کیے کا افزانہ دینے کے لیے آ رہا ہے، اور بڑے شفاف اور صاف الفاظ میں فرماتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ گئے کل میں وہ بنی آدم کے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا تھا، اور آنے والے کل میں وہ تمام بنی آدم کے گناہوں کا حساب کرنے آ رہا ہے، تمام بنی آدم کی راست بازی کا حساب کرنے آ رہا ہے۔ کس نے؟ اس کے لباس مجاز میں آنے کا ادراک حاصل کیا، اور پھر اس کی تعلیمات کی پیروی کی، اس کے احکامات کی پیروی کی، اس کے نظریات کی پیروی کی، اس کے ارشادات کی پیروی کی، اس کے فرمودات کی پیروی کی، اس کے نسخہ جات کی پیروی کی، اس کے مفروضات کی پیروی کی، اور اس کے اصولات کی پیروی کی، اور کس نے نہیں کی؟ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق اور موافق اجر دینے کو آ رہا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے میں اول اور آخر، میں الفا اور اومیگا، میں ابتدا اور انتہا، میں شروع اور اختتام، میں آغاز اور انجام ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔
یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، اور اب کہ اس کے پاکیزہ ہونٹوں سے یہ سننے کو ملا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب یقین میں دلا دوں گا کہ میں اپنے آسمانی باپ کے جلال اور قدرت، عظمت اور حشمت، دہشت اور ہیبت کا مظہر ہوں کہ نہیں۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ یوحنا عارف کی معرفت، مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، میں الفا اور اومیگا، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، اول و آخر، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں، ابتدا و انتہا ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر تم انصاف کے اس روز مجھے تخت عظیم پر براجمان ہو کر اقوام عالم اور قبائل عالم کے انصاف کرتے ہوئے دیکھو گے تو مان جاؤ گے۔ واہ بھائی واہ، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یوحنا عارف کی معرفت، مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ ان تمام حقیقتوں اور سچائیوں کی روشنی میں رسول نے پاک روح کی تحریک کے ساتھ کہا یہ خدا کا مجسم کلام ہے، یہ خدا کا مجسم روح ہے، یہ خدا کا مجسم کلمہ ہے جو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش کہلاتا ہے، جو ازلی اور ابدی، الفا اور اومیگا، اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا ہونے کا سچا دعویٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ رسول نے کہا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ وہ دعویٰ تو کرے گا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، وہ دعویٰ تو کرے گا میں الفا اور اومیگا ہوں، وہ دعویٰ تو کرے گا میں اول اور آخر ہوں، وہ دعویٰ تو کرے گا میں ابتدا اور انتہا ہوں، وہ دعویٰ تو کرے گا میں زندہ ہوں اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ابتدا میں کلام تھا اور
کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا مسیح یسوع واقعی خدا تعالیٰ کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے؟ اور واقعی وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے؟ جی، رب الافواج سارے جہانوں کا خدا، ازلی اور ابدی، اول اور آخر، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، شروع اور اختتام اور آغاز اور انجام ہونے کا دعویدار ہے۔ اور یسوع دعویدار ہے، میں اس قدوس و برحق ازلی اور ابدی اور الفا اور اومیگا، اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا، خدا کے جلال اور قدرت کا مظہر ہوں۔ چنانچہ مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ سچ مچ پولس رسول پاک روح کی تحریک کے ساتھ دی گئی اپنی اس سٹیٹمنٹ میں حق بجانب ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اسی ایمان میں زندہ رہیے اور مسیح خداوند کو خدا باپ کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش سمجھ کر اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر، اس کے فرمودات پر، اس کے ارشادات پر، اس کے نسخات پر اور اس کے اصولات پر عمل پیرا رہیے۔ وقت مقررہ پر وہ مجھے اور آپ کو اپنے باپ کی ابدیت میں، کاملیت میں، یعنی ابدی سورگ میں، ابدی بہشت میں، ابدی فردوس میں، ابدی کائنات میں، ابدی دنیا میں اور ابدی شہر یروشلم میں لے جانے والا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔